السلام علیکم جی، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں کچھ تنقیدی جائزہ لینا چاہ رہا تھا ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے پاکستان کا۔ مے بی یہ کویشچنز باقی بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی آتے ہوں، ہمارے طلباء کے ذہن میں بھی آتے ہوں، اور اکثر و بیشتر میرے ذہن میں تو بہت زیادہ آتے ہیں، اور کچھ کے سوچ و بچار بھی کی جاتی ہے کہ یہ کیوں ہے، اس کی وجوہات کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم 70 سال سے جو ہے ہمیں ایسے بندے دینے سے، ایسے اسکلفل پرسنز دینے سے ناکام ہے جو کہ پاکستان کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکے۔ اب دیکھیں کہ 70 سال ہو گئے ہیں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ابھی تک جو ہے اس چیز کا کنسیپٹ نہیں ڈالا گیا کہ کتنی دیر کے بعد، ایک مخصوص ڈیوریشن کے بعد ہمارا سلیبس چینج ہوگا۔ 25 سال سے سیم سلیبس چل رہا ہے، جہاں دنیا کی کامیاب ترین قومیں جو ہیں ریسنٹلی ریسرچز جو ہیں ان پر اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں اپنے آباء و اجداد کی بکس پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک ہمارے آباء و اجداد نے بھی ویسی ہی بکس پڑھی تھیں، اور آج ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی وہی بکس پڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں اس کا اسٹیٹس چینج ہو رہا؟ جہاں پر ابراڈ میں، یورپین کنٹریز میں موجودہ ریسرچز سائنس میں پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں پر ہمارے بچوں کو 9-10 میں آ کر بتایا جا رہا ہے واٹ از ورنیئر کیلیپرز، واٹ از میٹر آرٹ، جو کہ 2 اور 3 کلاس کے بچوں کو اس کا کنسیپٹ پتہ ہونا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو انٹر میں جا کے اس پر پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں، جا کر پھر کہیں جا کر ان کو سمجھ آتی ہے۔ دوسری بات کہ کنسیپٹ ہمیں مارکنگ سکیم پر لگا دیا گیا ہے، نمبرنگ بیس پر لگا دیا گیا ہے کہ مارکنگ سسٹم ہے، آپ کا کامیابی کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ A+ گریڈ لائیں جی، آپ کے 90% نمبر ہوں جی، آپ کے 80% نمبر ہوں جی، یہ میرٹ ہے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ اس بچے کے پلے میں کیا پڑھ رہا ہے، اس کو اس جو سبجیکٹ وہ پڑھ رہا ہے اس کے اندر مہارت کتنی ہے، اس کا کنسیپٹ کتنا ہے، یا صرف وہ لائنوں کو، پیجز کو رٹا مار کے نمبر لے رہا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس کی اگزامپل بہت بڑی میں لوں گا، یہ آپ سوچیں گے، ہمارے پاس یونیورسٹیز میں پروفیسرز بزنس پڑھاتے ہیں، تو وہ بزنس پڑھا رہے ہیں بچوں کو، لیکن بکس سے پڑھا رہے ہیں، پریکٹیکل اگزامپلز نہ ہونے کے برابر ملتی ہیں۔ اور پھر اس سے بڑی بات کہ جو ٹیچر بزنس پڑھا رہا ہے کیا وہ خود بزنس مین ہے؟ نہیں، وہ جسٹ ایک ٹیچنگ کر رہا ہے، ٹیچنگ پروفیشن چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، جاب کر رہا ہے۔ ایک ٹیچر فری لانسنگ پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیچر جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھا رہا ہے، وہ پریکٹیکلی خود اس کا کام وہ نہیں کرتا، تو وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہم کیا اس سے نکالیں کنسیپٹ کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم نکارا ہو گیا ہے۔ پھر دوسری بات کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایز وی نو کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، موسٹلی پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا مذہب اسلام ہی ہے، تو ہماری بکس میں ابھی تک مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں کیوں نہیں لکھا گیا؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی اولڈ اینشینٹ ٹائمز کی جتنی بھی ڈسکوریز ہیں وہ مسلمانوں نے کی ہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ ہماری بکس میں انگریزوں کے نام موجود ہیں، مائیکل فیراڈے موجود ہے، نیوٹن موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری بکس میں وہ بیس کیوں نہیں موجود جو مسلمان سائنٹسٹ نے دی تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی ریسرچز کی ہیں، اور خود ہماری مسلمان سائنٹسٹ کی بکس جو ہیں وہ ابراڈ میں پڑھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی لائبریریز میں پڑھی ہوئی ہیں، اور ہمیں ان کے نام تک نہیں پتا۔ اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ مسلمان سائنٹسٹ کے ساتھ جتنا برا سلوک خود مسلمانوں نے کیا اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں، جابر بن حیان کے ساتھ کیا کیا گیا، عبد المالک اسما کے ساتھ کیا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو مسلمان سائنٹسٹ آئی تھنک یہ ابو علی سینا کے بارے میں کہ جب انہوں نے بک لکھی اپنی القانون فی الطب، تو یہ گمنامی کی حالت میں لکھی تھی ایک پہاڑ میں چھپ کے، کیونکہ ان کو نکال دیا گیا تھا۔ پھر عبد المالک اسما کے بارے میں ایک بات ہے کہ جب انہوں نے ایک اپنی بک لکھی تھی، ان کی مشہور بکس آپ نے 9th کلاس میں بچوں نے پڑھی ہوئی ہیں، بس 2-3 لائنیں موجود ہیں ہمارے مسلم سائنٹسٹ کی، الحیوان جانور، الوحوش جانور، الحیوان اور النباتات، یہ 2-3 بکس ہیں۔ تو ان کے بارے میں مسلمانوں نے کیا فتویٰ لگایا جی؟ ان کو ایک مسجد کے پیلر کے ساتھ باندھ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بک اس کے سر پہ تب تک مارو جب تک یا تو یہ بک نہیں پھٹ جاتی یا اس کا سر نہیں پھٹ جاتا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوا کہ اس قدر تشدد کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو ہم خود اپنے آباء و اجداد کی، اپنے جو ہمارا ورثہ ہمارے لیے چھوڑ کر جانا تھا، جنہوں نے، بلکہ چھوڑ کے گئے بھی ہیں، ہمیں ان کی خود قدر نہیں ہے۔ تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس پر تو ہے سونے پہ سہاگا ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جی ہم خود کتنا بدلنا چاہتے ہیں، یہ ایک بات بالکل درست ہے کہ جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کی خود فکر نہ ہو تو وہ کبھی نہیں بدل سکتی، یہ بات ٹھیک ہے،
لیکن اس کی اگزامپل یہاں پر میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر کے زمانے میں کچھ منافقین بھی تھے، لیکن نماز کا سسٹم قائم تھا. وہ منافقین ڈرتے ہوئے نماز پڑھنے جاتے تھے، کچھ کفار نماز پڑھنے چلے جاتے تھے کہ پتہ چل گیا نا ان کو کہ یہ تو کافر ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ سسٹم ایک بنا دیا گیا کہ نماز سب پڑھیں گے تو سب پڑھنے آ رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ ہماری گورنمنٹ سسٹم تو بنائے نا، سسٹم ہوگا تو لوگ اس کو فالو کریں گے. رول آف لا کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، کیپٹلزم ہے، ٹھیک ہے. اور یہی کام چل رہا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا مختلف وجوہات کی بنا پر ناکام چل رہا ہے، رٹا سسٹم چل رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہم خود کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے بچوں کی تربیت بھی ایسی ہو گئی ہے، بچے کہتے ہیں جی نمبر اچھے آ جائیں بس کافی ہے، نمبر اچھے آ جائیں کافی ہے. اور اس کی ایگزامپلز ریسنٹلی آپ سب کو بہت مل رہی ہوں گی کہ جی بی اے ایم اے ایم ایڈ کیا ہوا ہے اور وہ جو ہے ان کی ڈگریاں کسی کام کی نہیں، 4-4 5-5 سال سے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوئی، ایک بزرگ آدمی کا انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا جی آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ ان کا 3 بیٹے ہیں. دو بچوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں. اور کہتے ہیں تیسرا بیٹا کہتے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے، مزدوری وغیرہ کرتا ہے تو گھر کا خرچ وہی اٹھاتا ہے. اب امیجن کر سکتے ہیں یہاں پر کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم 16 سالہ ایجوکیشن میں ہمیں کیا دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر ہم 16 سالہ ایجوکیشن کنسیپٹ بیس پڑھتے ہیں تو جو بھی اسکلفل طبقہ ہوتا ہے اس کو اپرچونٹی نہیں دی جاتی، اس کو وہ سسٹم پرووائڈ نہیں کیا جاتا، وہ باہر چلے جاتے ہیں. ہر سال لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ ابراڈ میں جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کو اپرچونٹی ملی، بھوکے مار رہے ہیں. اب پھر 16 سالہ ایجوکیشن ہماری جو ہے تب تک کہ ہماری ساری انرجی اس جوانی کی 16 سال میں رٹے مارنے میں گزر جاتی ہے. 16 سال کے بعد پوچھتے ہیں جی بھائی کوئی ایکسپیرینس، کچھ عطا پتہ، کوئی نالج، کوئی اسکل، نتھنگ، زیرو. وہ پھر وہی جاب کرتا ہے جو 10th والا بچہ کر رہا ہوتا ہے، انہی جابز میں اپلائی کرتا ہے جس میں 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو یہاں پر تو سسٹم ہی سارا گیا گزرا ہے، کس کو وہ فالو کریں گے؟ 16 ایئر ایجوکیشن آلموسٹ آپ کو 22-23 سال ہو جاتی ہے عمر یہ کرنے میں. تو 16 سال ایجوکیشن کے بعد آپ 2-3 سال نوکریوں میں لگاتے ہیں کہ جی نوکری کہیں مل جائے، جاب مل جائے، ٹھیک ہے. حالانکہ جس نے بزنس پڑھا ہوا ہے وہ بھی نوکریاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. حیرت کی بات ہے کہ اگر آپ نے بزنس پڑھا تو آپ بزنس کریں، کیوں نہیں کریں؟ کمپیوٹر کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے 16 ایئر ایجوکیشن کمپیوٹر میں کی ہے، اس کو کیوں نہیں کوئی اسکلز آتی کہ وہ آن لائن ورکنگ کرے، ٹھیک ہے. وہ پھر بھی جابز ڈھونڈ رہا ہے. تو اس کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس یہ کیا چل رہا ہے، نمبرنگ سسٹم چل رہا ہے. اور آیا کہ آپ نے بھی اپنے بچوں کو اس نمبرنگ سسٹم کے پیچھے ہی لگانا ہے، کوئی کنسیپٹ بیسڈ لرننگ نہیں کروانی جو کہ آنے والے فیوچر میں ان کے کام آئے. تو برائے مہربانی اس پر سوچیں، بچوں پر اس چیز کا برڈن بالکل نہ ڈالیں کہ جی وہ کنسیپٹ بیسڈ لرننگ کی بجائے وہ نمبر آنے چاہیے، جی نمبر آنے چاہیے، 1000 سے اوپر آنے چاہیے، 900. کنسیپٹ تو ہو نا کسی کا. اور ہمارے پاکستان مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک نمبرنگ سسٹم میں چل رہے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے اداروں میں بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو آتا کیا ہے، اسکل کتنی ہے. جہاں پر آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں پرائیویٹ میں یا گورنمنٹ میں، جو بھی سارا کچھ انٹرویو لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ اسکل کتنی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بچہ جو ہے نمبرنگ بیس پر اس نے 1050 نمبر لیے ہیں لیکن اس کو کنسیپٹ کوئی نہیں ہے، وہ ڈلیور نہیں کر سکتا، سمجھا نہیں سکتا کسی کو، تو ان کے اس نمبروں کا کیا فائدہ؟ تو اپنے بچوں کو خود بھی اس چیز پر غور کریں، اپنے بچوں کو بھی اس چیز پر توجہ دلائیں کہ نمبر سسٹم ٹھیک ہے، ایک وقت کی ضرورت ہے، اچھے نمبر آنے چاہیے، لیکن میں آپ کو یقین سے بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ کنسیپٹ بیسڈ لرننگ کر رہا ہے تو یقین کریں اس کے نمبر بھی آٹومیٹکلی اچھے آ جائیں گے رٹے کے بغیر، ٹھیک ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. امید ہے کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس پر سوچ و بچار کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.